الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا یہ چوتھا سبق، چوتھا درس ہے کتاب الجامع کی باب الادب سے تیسری حدیث آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث ہے وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن البر والاثم، نیکی اور گناہ سے متعلق۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھا اخلاق یا اچھے اخلاق کا نام ہے، یا نیکی اس کو کہتے ہیں جو اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ والاثم، اور گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں، دل میں کھڑکا پیدا کرے، خوف پیدا کرے، ڈر پیدا کرے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تجھے یہ خوف ہو، یہ تجھے یہ کراہیت محسوس ہو، یا تو یہ پسند نہ کرے کہ اس گناہ سے متعلق لوگوں کو پتہ چلے۔ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، لوگوں پر وہ کھلے، لوگوں پر واضح ہو، لوگوں کو خبر ملے، اطلاع ملے، یہ سارے اس کے معنی۔ اخرجہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ نیکی اور گناہ کا ایک یوں کہہ لیں کہ کیمیائی ہتھیار یا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اب اس کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر ہم گناہ اور نیکی کو رکھ کے دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ نیکی اچھا اخلاق ہے، اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اخلاق، یعنی اس کی عبادت، اس کی فرما برداری، یہ عام حکم ہے، نیکی کا عام حکم ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق سے مسکرا کے بات کی جائے لوگوں کے ساتھ، بلکہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور جو بندہ لوگوں کے ساتھ تعامل یعنی معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عبادات میں بھی پھر ڈرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھتا، اچھے معاملے سے پیش نہیں آتا، تو پھر اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے ویسے کرتا۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اس کو یہ بات ذہن میں نہیں ہے، ذہن نشین نہیں ہے کہ میں جو معاملہ کروں گا اس پر اللہ نے مجھے پوچھنا۔ تو یہ دونوں ہی ایک ہی بات ہے، دونوں الفاظ ایک ہی بات ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اچھے اخلاق کو قرار دیا۔ اور اس میں اچھا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی، یعنی اس کی عبادات۔ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا، جو اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جانا، رک جانا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے اندر، لوگوں کے ساتھ ان کی عیب جوئی نہ کرنا، دل آزاری نہ کرنا، کسی کی غلط بیانی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، برائی نہ کرنا، غیبت، چغلی، بہتان، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ نیکی ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اور اسی طرح گناہ سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن دی ہے، اس میں دو کیٹیگری۔ گناہ کس کو محسوس ہوگا؟ گناہ صرف اس کو محسوس ہوگا، اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے گا، دروازے پہ دستک دے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، اور اسی کو اس بات کا خوف ہوگا کہ میرے گناہ سے متعلق کسی کو پتہ نہ چلے۔ جو گناہ کرتا رہتا ہے، جس کا دل ہی سیاہ ہے، جو نیکی کی طرف نہیں آتا، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ جتنے مرضی گناہ کرے، لوگوں کو سن کے تو کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی نا کہ بے حیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، شرم و حیا جب نہ رہا تو پھر جو دل کرے کرے، جو دل میں چاہے کرتا رہے۔ پھر اس کو کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی دین کی، کوئی اسلام کی، کوئی اللہ کی، کوئی اس کے رسول کی، معاشرے کی، والدین کی، اساتذہ کی، دوستوں، کچھ نہیں۔ پھر جو دل میں کرتا رہے، جھوٹ بولتا ہے تو بولتا رہے،
گالیاں دیتا تو دیتا رہے، غلط بیانی کرتا ہے تو کرتا رہے، زنا کے کام ہیں، اس طرح کے معاملات کرتا تو کرتا رہے، اس کو کیا، اس کے دل کے اندر کھٹکا نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ دو کیٹاگری، وہ بندہ جو نمازی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، عبادات کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، فوری طور پہ اس کے دل کے اندر دستک ہو جائے گی، دل کے دروازے پر دماغ کی کھڑکیاں الارم دینا شروع کر دیں گے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ اخلاقیات میں برائی ہو گئی، عبادات میں، اور لوگوں کے ساتھ یعنی معاملات میں ان کے ساتھ اخلاقیات میں برائی ہوگی، فوری طور پر وہ الرٹ ہو جائے گا، معافی کی طرف جائے گا، اللہ سے استغفار طلب کرے گا۔ اور جس کے ہے ہی نہیں تو اللہ نے ان سے متعلق کہا ہے افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، ان کی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، گناہ کے جو کام ہے وہ ان کے لیے خوبصورت ہو گئے، وہ ان کو اچھا سمجھنے لگ گئے اور اسی میں وہ اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ جو دین سے، شریعت سے، اسلام سے، اللہ کی عبادات سے، للہیت سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے، قبر سے، آخرت سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، اس کو حمیت غیرت باقی نہ رہے، شرم و حیا اس کو دین کی، اسلام کی نہ رہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ترازو دیا ہے، میزانیہ دیا ہے، اور اسی طرح بعض علماء نے ایک اصول بھی بتایا ہے، قاعدہ بتایا ہے کہ انسان گناہ کے قریب اگر نہ جائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اس کو ورع کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زہد و ورع، یعنی کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی اپنے اندر رکھنا۔ اور اگر وہ گناہ کی طرف چل پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اثم کی طرف چل پڑا ہے، گناہ کی طرف، اور جب گناہ کر گزرے تو اس نے ذنب کر لیا، گناہ کر لیا۔ یہ تین تقسیمات ہیں، ہم نے پہلی میں اپنے آپ کو رکھنا، زہد و ورع میں، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہم نے گناہوں سے دور رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی ہم سے یہی چیز ڈیمانڈ کی ہے، اور گناہوں سے وہی دور رہ سکتا ہے جس کے عبادات ہو۔ عبادت اور گناہ یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ برعکس ہے۔ جس طرح مشرق اور مغرب اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، سورج اور چاند اکٹھے نہیں ہو سکتے، زمین آسمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح عبادات، نیکی اور برائی یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کہیں نیکی کے ساتھ برائی ہے، اس کا مطلب نیکی میں کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب اگر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور فحشی اور یعنی یہ سارے کام بھی کر رہا ہے، اس کی گفتگو، اس کی مجلس، اس کی زبان وہ ساری گندی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں، اس کا وضو ٹھیک نہیں، اس کی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو رہی۔ اور جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل کے اندر آٹومیٹکلی اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی گفتگو صاف ہوگی، ظلمانہ گفتگو نہیں ہوگی، گالی نہیں ہوگی، جھوٹ، غلط بیانی، وعدہ خلافی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قاعدہ اور اصول دے دیا۔ اور اسی طرح کوئی گناہ بندہ جب کرتا ہے تو اس کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور بعض ایسی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے جس کو لباس کا، شوہر اور بیوی ان کا آپس کا رشتہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور بعض بندے کے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے بیوی کو نہ پتہ چلے، بیوی کے گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتی ہے کہ شوہر کو پتہ نہ چلے، اور دل کے اندر یہ چیز محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اس کو اس بات کا خوف ہو یا وہ یہ چاہے کہ لوگوں کو میری یہ بات پتہ نہ چلے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ گناہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ جو شبہات کے اندر داخل ہو گیا اس کے اوپر گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔